بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں، وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامتوں کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیوں اللہ رب العالمین کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ کیوں اسے یاد کر کے آنسو نہیں بہاتے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے اللہ رب العزت سے محبت کا؟ وہ انسان تو کتنا بے وفا ہے، پل پل جس کا محتاج ہے، اسی سے منہ موڑ رہا ہے، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معمولات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں اور ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو، جنات، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں آزمائیے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ جس کا کسی طرح کا کام اٹکا ہو، وہ 12 دن تک ہر روز اس دعا کو 12,000 مرتبہ پڑھ کر ہر روز دعا کرے۔ انشاءاللہ کیسا ہی مشکل کام ہو، وہ پورا ہو جائے گا۔ ہمیشہ درود پاک اور استغفار کو اپنی تسبیح بنا لیں، انشاءاللہ ہر معاملہ درست رہے گا۔ بسم اللہ یا بدیع العجائب، بالخیر یا بدیع۔ اے اللہ، جس کام کی دعا طلب کر رہا ہوں، بظاہر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن تو کوئی معجزہ دکھا کر اس کو میرے حق میں بہتر کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ کی وہ ذات پاک ہے جو بڑے مرتبہ والا ہے۔ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں تھام سکتے ہیں، سہارا دے کر اٹھا سکتے ہیں۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف رب و علیم ہی آپ کی حالت جانتا ہے۔ وہ الودود آپ کو ڈھارس دیتا ہے، وہی رحیم آپ کو گناہوں کی اس دلدل میں بہت اندر تک ٹوٹنے سے، ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ غفور آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے۔ وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی مومن آپ کو اس خوف امن دیتا ہے۔ وہ عزیز اپنے بندے کے عیب چھپا کر اسے بندوں میں معزز کر دیتا ہے۔ وہ مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، مگر اتنا نرم دل، اتنا محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا، اپنے حقیر گناہ گار بندوں کے بھی اتنے قریب۔ کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ غرض اس جیسا کوئی نہیں۔ کیا اس کے سوا کبھی کسی اور سے بھی ہمیں کچھ ملا ہے؟ بالکل نہیں۔ کوئی خیر، کوئی سہارا، کوئی مدد۔ پھر بھی ہم نادان انسان اپنے جیسے انسانوں سے امید رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ اللہ پاک ارحم الراحمین ہیں، وہ اپنے بندے کی خطاؤں کو فراموش کر کے ان کو نوازے جاتے ہیں، ورنہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا۔ یہ تو ہمارا رب ہے جو ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیں ہر قسم کی مرحومی سے بچا کر دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا شکر بجا لائیں، یہی حق ہے۔ البدیع، بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا۔ جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے، وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض
انشاءاللہ کشائش نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہو وہ انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 11 دن پڑھے گا تو جس مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ وہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا۔ کسی سخت ترین حاجت کے لیے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اے عجیب چیزوں کو بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے، اے نئی چیزوں کے خالق، روزانہ 100 بار پاک صاف باوضو ہو کر پڑھیں۔ آزمائش شرط ہے، آزمائیے گا ضرور، انشاءاللہ بہت سوں کو فائدہ ہوا ہے۔